فرمایا جو اپنی پوری زکات دے دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارے جب اپنی تجوری سے کوئی لے کے نہیں جا سکتا تو اللہ کے قلعے سے کوئی لے کے کیسے جا سکتا ہے؟ اگر مسلمان اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہیں، سود سے بچو، زکات دل کھول کر کے دو، اللہ تمہارے مال کی یہاں بھی حفاظت کرے گا اور وہاں بھی حفاظت کرے گا۔ عثمان غنی چلے گئے، عثمان غنی کا مال ابھی تک دنیا میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ کی عمارتیں جا کے دیکھو جو عثمان غنی نے وقف کی ہے، ابھی بھی عثمان غنی گئے، لیکن غنی کا مال قدرت نے کیسا بچایا کہ عثمان غنی کا مال، قارون کا مال اس کے ساتھ زمین میں پھنس گیا، لیکن اللہ کے لیے جو سخاوت کرتا تھا اس کا مال آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ تو بہرحال لوگ عجیب عجیب ہیلے سے سود کو اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں، سود حلال کر رہے ہیں، اور کیا کیا حلال کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں کیا کریں گے۔ بس ہمارا کام تو کہیں، اللہ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ تو قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے جب تیرتے دیکھا سطح سمندر پہ مچھلیاں، منہ میں پانی آ گیا، تو انہوں نے ہیلا کیا۔ کیا ہیلا کیا؟ انہوں نے نہر کھودی، گٹر جس کو کہتے ہیں، نالی، اور نالی کھود کر کے بہت بڑا گڈھا کر لیا، اور اس میں انہوں نے تختے دروازے لگا دیے۔ جب سنیچر کا دن آتا تو وہ کھول دیتے، تو سطح سمندر پر دریا پہ جو مچھلیاں تیرتی وہ اس نالی کے ذریعے سے آتی اور گڈھے میں پھنس جاتی، اور وہ دروازہ بند کر دیتے۔ تو جال میں پھنساؤ یا گڈھے میں پھنساؤ، بات تو ایک ہی ہے نا، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس خیر سے اس وقت تو غالب نہ تھے، لیکن غالب نے تو بات کر دی نا، دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، انہوں نے یہ کیا۔ اب اس میں 3 گروپ بن گئے، جیسے ہمارے یہاں بھی، ہمارے یہاں تو 3 گروپ بنتے ہی نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں یہ گروپ کچھ نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے 3 گروپ بن گئے، تفسیر اٹھا کر دیکھو، بہت بہت دھیان سے سننے کی بات ہے۔ آپ کہیں گے شادی کے عنوان پہ، غریب نواز کے عنوان پہ کہ یہ کیا لے کر بیٹھ گئے، میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، برا لگے تو معاف کرنا، ڈاکٹر نہ اپنی پسند کی دوا دیتا ہے نہ مریض کی پسند کی دوا دیتا ہے، ڈاکٹر کا کام ہے جو مریض کی ضرورت ہے اس کے مطابق دوا دے، ہم لوگوں کا کام ڈاکٹر کا ہے۔ آپ اپنی پسند کی فرمائش نعت خوانی میں کر سکتے ہیں، غزل خوانی میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو حالات دیکھیں گے اس پر بولیں گے۔ اگر اپنی پسند کی بلوانا ہے تو پھر کوئی اور خطیب تلاش کر لو، آپ کیا بہت ملیں گے آپ، لیکن اگر اللہ کی پسند کی بلوانا ہے تو پھر خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ برا نہیں مانیے گا اس کو، ان لوگوں نے ہیلا کیا اور بنی اسرائیل میں 3 گروپ ہو گئے۔ نمبر 1 وہ گروپ جو شکار کرتا تھا، نمبر 2 وہ گروپ جو شکار نہیں کرتا تھا، اور شکار نہیں کرتا تھا مگر شکار کرنے والوں کو کہتا تھا مت کرو، اللہ کی حدوں سے کھیل نہ کھیلو، اللہ رب العزت کی حدوں کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ کی حدوں کو مت توڑو، اور اگر تم نے یہ نہیں مانا ہماری بات، تم الگ ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اور بیچ کا دوسرا گروہ تھا جس کو ہم اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے صلح کلی کہہ دیں، وہ شکار تو نہیں کرتا تھا لیکن وہ ان سے بھی رشتہ رکھتا تھا، ہم منع نہیں کریں گے، اچھے بن کے رہیں گے، منع نہیں کریں گے، حق نہیں بولیں گے، ہم گناہ بھی نہیں کریں گے اور گنہگاروں کا بائیکاٹ بھی نہیں کریں گے، ان سے بچیں گے بھی نہیں، ملتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، منہ چاٹتے رہیں گے، یعنی کہ خدا ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، بندے ناراض نہیں ہونے چاہیے۔ تو وہ جو تیسرا گروپ تھا نا جس نے یہ کہا تھا اگر تم شکار کرنا بند نہیں کرو گے تو تم الگ ہم الگ، تمہارا بائیکاٹ، نہ تمہاری شادیوں میں ہم شریک ہوں گے، نہ تمہاری میتوں میں شریک ہوں گے، نہ تمہاری بیماریوں میں آئیں گے جائیں گے۔ یہ بات لوگوں کو بڑی کڑوی لگتی ہے، یہ مولوی لوگ تو نفرت کی بات کرتے، مولوی نہیں، یہ مولا بات کر رہا ہے قرآن میں کہ اس گروپ نے فرمایا ہم تمہارے ساتھ نہ اٹھیں گے نہ بیٹھیں گے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لو، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے، اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہو تم سے ہمارا کوئی
رشتہ نہیں. اور وہ جو بیچ کا گروپ تھا وہ صلح کلی جس کو ہم کہیں, یعنی سب کو لے کے چلو, سب کو لے کے چلو, سب کے ساتھ رہو, سب کا ساتھ نبھاؤ, ان سے بھی اس گروپ نے کہہ دیا اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو, تم تو شکار نہیں کرتے, لیکن اگر تم ان سے تعلق رکھتے ہو تو ہمارا تم سے بھی کوئی تعلق نہیں, تم بھی ادھر ہی چلے جاؤ. اور اس گروپ نے کیا کیا, ایک دیوار بنا دی, جاؤ تم دونوں الگ رہو, ادھر ہی رہو, جاؤ, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. جس کی مدد اللہ کرے اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی. اور یاد رکھنا جس پر اللہ کی مدد آ جائے پھر ابابیل بھی ہاتھیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد ہے, کھیل تماشوں سے اللہ کی مدد نہیں آتی. تو کیا ہوا پھر, انہوں نے دونوں گروپ کو الگ کر دیا, دیوار اٹھا دی, اور یہ روزانہ جھانک کر دیکھتے کیا ہے. ایک دن ان کے چیخنے چلانے کی آواز, چلنے پھرنے کی آواز نہیں آئی دیوار کے پیچھے سے. تو ان لوگوں نے کہا بھائی ان کی آواز نہیں آتی, ذرا دیکھو تو اللہ نے ان کو بندر اور سور بنا دیا, دونوں گروپ کو. جو شکار کرتا تھا اس کو بھی, جو شکار نہیں کرتا تھا مگر اس کے ساتھ رہتا تھا اس کو بھی. آج مسلمان بہت سارے ہیں سود نہیں کھا رہے, میں مانتا ہوں نہیں کھا رہے ہیں, لیکن جب سود والا شادی کرتا ہے تو اس کے گھر کھانے ضرور جا رہے ہیں, بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یہ سنت الہی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی, پاپ کرنے والوں کو سمجھاؤ, نہیں مانتے تو بائیکاٹ کر دو. اگر یہ ہر ایک کا بائیکاٹ بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں, افراط و تفریط کی بات نہیں کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں اگر بائیکاٹ کرنے پر آ رہے ہیں تو پھر وہ اللہ والوں کا بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ صلح کرنے پر آ رہے ہیں تو اللہ کے دشمنوں سے بھی صلح کر رہے ہیں, میں ان کے ساتھ بھی نہیں ہوں. ہم قرآن مقدس اور سنت رسول پر عامل ہیں کہ جس کا کرنا ہے اسی کا کرو, اور بائیکاٹ کرنے سے پہلے حجت تمام کرو, جیسے اس گروپ نے کیا سمجھایا. آپ دیکھ لیجئے, اگر کوئی سود کا دھندا کرنے والا چھٹی کے موقع پر نیاز کر رہا ہے, پورا گاؤں کھانے جا رہا ہے, کیوں بولے غریب نواز کی چھٹی ہے. میں نے کہا ایسی چھٹی سے چھٹی اچھی, اس لیے کہ ایسی چھٹی کی غریب نواز کو ضرورت نہیں ہے. اللہ والے ناپاک قبول نہیں کرتے, وہ پاک قبول کرتے ہیں. غریب نواز تیری چھٹی کے محتاج نہیں ہے, غریب نواز تو حلال کی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے. ارے 600 کی بجائے 6000 دے کے پکا کے کھلا دے, غریب نواز ادھر رخ بھی نہ فرمائے, کیونکہ یہ اللہ کی حدوں کو بیان کرنے والے ہیں. اگر کوئی 11ویں کی نیاز کرتا ہے سود کے پیسے سے, مسلمانوں کی ذمہ داری نہ جائے, علماء کی ذمہ داری فاتحہ کرنے بھی نہ جائے. اس لیے کہ ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں کہ حرام کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسے ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ, سبحان اللہ. لیکن ہاں نہیں بھائی, وہ تو یہ بھائی پہلے سمجھا دو, نہ مانے اس کو اس کے ہاتھ پہ چھوڑ, نہیں جانا ہے. وہ 6 اور 11ویں کرے حرام کے پیسے سے جانا تو اگر وہ رسول اللہ کی نیاز بھی کرے تو ہمیں نہیں جانا ہے, بالکل نہیں جانا ہے. اس لیے کہ حضور ہی نے حرام پر پابندی لگائی, اور حضور علیہ السلام نے سود کے متعلق کیا کہا, صرف کمانے والے کی ہی بات نہیں کی, جو کھائے سود اس کی بات کی. فرمایا سود کھانا اور کعبے میں زنا کرنا دونوں برابر ہے. سود کھانا, غور کریں, آج سود کے چکر میں پھنس چکی ہے قوم, سود کے چکر میں لوگ پھنس چکے. مرد تو مرد ہے, عورتوں کی بھی اس قدر معاذ اللہ خواہشات بڑھ گئی کہ آج عورتیں بھی سود کا دھندا کر رہی ہے. اس ملک ہندوستان میں ہم جان رہے ہیں, لوگ ہمارے کانوں میں بات آ کر کے بتاتے عورتیں بھی سود سے پیسہ دے رہی ہے. شوہر نے رقم دی, بچا کر کے جمع کیا, اور پڑوسن قرض مانگنے کے لیے تو کہا 500 لے لے, 550 لا کر دینا. 1 درہم بھی, ایک چھوٹی سی رقم بھی سود ہے. فرمایا کعبے میں زنا کرنا اور سود کھانا برابر ہے. اور دوسرے
دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس حدیث کو سن لے، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق کے فرمان کا مفہوم ہے، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ آپ بتائیے، سود عام ہو رہا ہے، اللہ نے اعلان، اور یاد رکھ سود کا دھندا کرنے والا زیادہ دن تک مالدار نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ہم تجارت کو بڑھائیں گے، تجارت میں برکت عطا کریں گے، اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ہم سود کو برباد کریں گے، سود کو تباہ کریں گے۔ بلکہ یہاں تک سن لیں، مفکر نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے۔ تو مسلمان جو سور کے نام سے نفرت کرتے اور سود کھاتے ہیں، وہ سور کیوں نہیں کھاتے؟ جب سود کھاتے ہو تو سور کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے سور سے نہیں بچتے کہ اللہ نے حرام کیا۔ اگر اللہ کے حرام کی بنیاد پہ سور سے بچتے تو سود سے بھی بچتے، لیکن سور کیوں نہیں کھانے کہ سور کو یہ خود ناپسند کرتے ہیں۔ سور کو اللہ نے حرام تو کیا، یہ خود ناپسند کرتے ہیں، بلکہ کہنے والے نے یہاں تک کہہ دیا، دل کے کانوں سے سن لے، اللہ کرے سود خوروں تک یہ آواز پہنچے، فرمایا کہ سود کھانا سور کھانے سے بھی برا ہے، اس لیے کہ سور حرام ضرور ہے لیکن سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا ہے، مگر جو بندہ سود کھاتا ہے اللہ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا ہے۔ اور امام ابن حجر تو یہاں تک کہہ گئے کہ سود خور پر میں نے شب قدر میں بھی عذاب ہوتے ہوئے مشاہدہ کیا، شب قدر میں بھی اس کی قبر سے عذاب نہ اٹھا، میں نے سود خور پر شب قدر میں۔ حج کتنی بڑی سعادت ہے، سنیں آپ، کتنی بڑی سعادت ہے حج۔ حدیث پاک میں آیا جو حج کے راستے میں مر گیا، جو حج کے راستے میں مر گیا، اللہ اسے ہر سال حج کا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث پاک میں کہ فرشتہ اس کا ہم شکل حج کرے گا، ایک حدیث پاک میں ہر سال اس کو حج کی سعادت نصیب ہوگی، ایک حدیث پاک میں یہاں تک آیا جو حج کے راستے میں مرا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو لبیک پڑھتے ہوئے اٹھے گا، ہے نا۔ اب سنیے سود کا وبال۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص سفر حج میں مر گیا، سفر حج میں، اور اس کا منہ اسی سفر حج میں مرنے پر گدھے کی طرح ہو گیا۔ لوگ پریشان ہوئے، اور جب اس کو دفن کرنا چاہا، جب اس کو دفن کرنا چاہا، جو قبر کھودتے تھے اس میں سے سانپ نکلتا، جو کھودتے تھے سانپ۔ حاجی کی بات، سفر حج میں مرا ہے، سفر حج، اس لیے کہ جو حرام سے سفر حج کرے وہ سفر حج بھی نہیں ہے، جو حرام سے سفر عمرہ کرے وہ سفر عمرہ بھی، ہر قدم پہ گنہگار ہو رہا ہے وہ۔ حلال شرط ہے، یاد رکھنا، عمرہ کرنا فرض نہیں ہے ہم پر، لیکن حلال کمانا ہم پہ فرض ہے۔ بیواؤں کو پالنا ہم پہ فرض نہیں ہے، حلال کمانا ہم پہ فرض۔ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں میں حرام جو کماتا ہوں نا، سٹے کا دھندا کرتا ہوں، سود کا دھندا کرتا ہوں، شراب بیچتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اس سے میں کئی 100 بیواؤں کو پالتا ہوں۔ کس نے کہا بیواؤں کو پالنے؟ کس نے کہا؟ ارے تو اپنے پیٹ میں حلال ڈال، تیری ذمہ داری اتنی۔ طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ طلب حلال فرض ہے، لازم کر دیا گیا ہے۔ تو جہاں قبر کھودتے تھے وہاں سانپ نکلتا تھا، سانپ۔ لوگ حضرت ابن عباس کے پاس دوڑے دوڑے پہنچے، کہا سرکار جہاں قبر کھودتے ہیں وہاں سانپ نکلتے ہیں، کہاں دفن کر دو، پوری زمین بھی کھود ڈالو گے تو نکلے گا ہی، وہیں ڈال دو اس کو۔ تو ایک شخص نے بہت اس کو سیریس لیا، اور جا کر سفر حج سے لوٹنے کے بعد اس کی بیوی سے پوچھا کہ اس کا گناہ کیا تھا۔ کہا کہ نیک تو بہت تھا لیکن آخری عمر میں جب کمانے کے قابل نہیں رہ گیا تو پھر وہ سود کا دھندا کرنے لگا، بیاج کھانے لگا تھا، ہو سکتا ہے شاید اسی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ سود ہے، اللہ کرے ہم توبہ کریں، حلال کو لازم پکڑو۔ دیکھو میں آگے کی طرف بڑھتا ہوں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ جو اللہ ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی دیتا ہے، ماں کے پیٹ میں نہ ماں کھلا سکی نہ باپ کھلا سکا، اور نہ ماں کھلا سکتی تھی نہ باپ کھلا سکتا تھا، ہے نا۔
نہیں کھلا سکتا. لیکن اس پیٹ میں کس نے کھلایا؟ اللہ نے. ماں کے پیٹ میں جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تب اس میں جان آ جاتی ہے، تب اس میں جان آ جاتی ہے. اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا. کس لیے؟ تاکہ ماں کے پیٹ میں وہ فرشتہ ہمیں کھلاتا رہے. جس نے ماں کے پیٹ میں نہ روشنی جا سکتی تھی، نہ سوئی جا سکتی تھی، نہ کسی کا تصور جا سکتا تھا، نہ گمان جا سکتا تھا. ماں تو مست کھاتی تھی، باپ بھی کھاتا تھا. ہمارا خیال تھا ماں اور باپ کو کھلانے کا؟ خیال تھا؟ نہیں تھا. وہاں اللہ کھلا رہا. تو جو ماں کے پیٹ میں اتنے چھوٹی سی کوٹری میں ہمیں نہیں بھولتا، تو وہ ہمیں دنیا میں کیسے فراموش کر دے گا؟ نیت اچھی کر لو. جو مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے. تقدیر سے زیادہ نہیں ملے گا، وقت سے پہلے نہیں ملے گا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک حکایت پڑھتا ہوں، غور سے سننا، پھر آگے چلیں گے اینڈ کی طرف. حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک سفر میں تھے اور آپ کا مرید ساتھ میں تھا. سفر میں آج کل کی طرح اتنی راحتیں نہیں تھی، بہت مشکل تھا سفر. پہلے بہت آسان ہو گیا سفر، بہت مشکل تھا. ذوالنون مصری اپنے مرید کے ساتھ سفر میں، مسجد دکھی، نماز کا وقت تھا، کہا چلو بیٹا نماز پڑھ لیتے. لوگ باہر نکل رہے تھے مسجد سے، یہ اندر جا رہے تھے. ان کی سواری تھی، سواری کے اوپر جو ہے وہ گھوڑا سواری کی شکل میں تھا، زین رکھی ہوئی تھی. زین سمجھتے؟ اس پہ بیٹھنے کے لیے وہ جو ہوتا ہے پیٹھ سے لے کر کے پیر تک لٹکا ہوتا ہے، جس پہ چڑھ کر کے آدمی بیٹھتا ہے، اس کو زین کہتے ہیں. ٹھیک سمجھ گئے نا؟ میں اگر سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں تو سمجھ گئے نا آپ میری بات کو میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ہاں، وہ زین رکھی تھی گھوڑے پہ. گھوڑا تو باندھ دیا، اور گھوڑا باندھنے کے بعد تو ایک ایک کو جانا تھا نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ نمازی نکل رہے تھے، جماعت ہو چکی تھی. ذوالنون مصری نے کہا بیٹا یہ نمازی بڑا بھولا بھالا دکھتا ہے، ایماندار دکھتا ہے، ایک کام کرتے ہیں اپنے دونوں جماعت کر لیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ زین سنبھالیں، ہمارا سامان سنبھالیں. تو کیا ہوا، وہ جو بھولا بھالا چہرے سے دکھ رہا تھا، بڑا نیک دکھ رہا تھا، تو اس کو کہا کہ ہماری زین سنبھالو، ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں. ادھر یہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو زین بھی غائب ہے اور وہ نمازی صاحب بھی غائب ہے. یہ بھی بڑا المیہ ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے. اور آج کل نماز پڑھ کے بھی لوگ کرپشن کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا جس کی نماز اس کو گناہ سے نہ روکے، اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کر دے گی. ہماری نماز کی برکت نہ ہمارے چہرے پہ، نہ ہمارے جسم پہ، نہ ہمارے کردار پہ، نہ ہماری روزی روٹی پہ. کیوں؟ پیٹ میں ہی حرام ہے. جب پیٹ میں حرام ہوگا تو نماز ہوگی نہیں. سب لوگ نماز پہ زور دے رہے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز. میرے بھائی پہلے حلال کرو. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حلال حرام کا ہوگا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا، نہیں ہوگی قبول. اور یہاں تو یہ سبق پڑھایا جاتا ہے نماز پڑھو سب معاف ہے، تو پھر کرو سب. کون سی نماز ہے؟ نماز تو وہ ایک شخص کی کمپلین کی گئی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ یہ جوان گناہ بہت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ کہا ہاں جی پڑھتا ہے. میں اگر وہ نمازی ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے. اور ایسے ہی ہوا، پھر اس نے گناہ نہیں کیا. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا زین غائب ہے، گھوڑے سے سامان غائب ہے، گھوڑا کھڑا ہوا ہے ایسے ہی. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی. مرید تک ٹینشن میں آ گیا، وہ پیر صاحب تھے ٹینشن میں، وہ نہیں ہے، انہوں نے انا للہ پڑھی. جب کوئی صدمہ ہو تو انا للہ پڑھنا چاہیے. مرید کو کہا بیٹا یہ پیسے لو، بازار جا کے نئی زین خرید کے لاؤ. کیا کریں گے، مسافر ہے، کیا کر سکتے تھے. جب وہ بازار گیا تو وہی نمازی صاحب لے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، زین بیچ رہے تھے. کتنے میں دو گے؟ مرید تربیت یافتہ تھا، مرید تربیت یافتہ. اللہ والے اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے. تربیت یافتہ مرید نے دیکھا ہماری زین ہے، اس کو کچھ نہیں کہا. کہا کتنے میں بیچو گے؟ کہا اتنے میں. اس نے کہا 2 درہم میں. 2 درہم دیے، زین لے لی. جیسے لے کے آیا تو مرشد نے کہا بیٹا یہ تو اپنی ہے. کہا ہاں حضور وہی بیچ رہا تھا، اسی سے خریدا. کتنے میں؟ کہا 2 میں. اللہ تو نے سچ کہا، تیرے محبوب نے سچ کہا. کہا حضور سمجھا نہیں. بیٹا اللہ کی عزت کی قسم
جب ہم سامان سنبھالنے کے لیے اس کو سونپے تھے اور نماز کے لیے جا رہے تھے تو میں نے دل میں نیت کی تھی کہ اگر یہ ہمارا سامان سنبھال رہا ہے بیچارہ، وقت دے رہا ہے، تو جب میں نماز پڑھ کے باہر نکلوں گا تو اس کو 2 درہم انعام میں دوں گا. میری نیت تھی 2 درہم دوں گا اس کو، کیونکہ وہ ہمارا سامان سنبھال رہا تھا. لیکن اللہ کی شان، 2 ہی درہم اس کی قسمت میں لکھے تھے. اگر یہ نہ بھی چوری کرتا تو اس کو 2 درہم ضرور ملتے، لیکن چونکہ اس کی نیت حرام سے حاصل کرنے کی تھی، ملے 2 ہی. اگر حلال سے حاصل کرنے کی نیت ہوتی تو بھی 2 ہی ملتے، حرام سے نیت کی تو بھی 2 ہی ملے. فرق اتنا ہے، حلال سے کماتا تو درہم بھی ملتے، خدا کی رضا بھی ملتی. حرام سے کمایا، درہم تو مل گئے مگر خدا کی رضا نہیں ملی، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. ایک بات چھوٹی سی اور یاد آئی، شادی کا موقع ہے تو اس کو بھی لے لوں. ناظم صاحب نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اس پہ بولیں گے تو میں بھی. آج کل بچیوں کے رشتے آتے، بچوں کے رشتے، تو ہم لوگ حلال حرام بھی نہیں دیکھتے. اور آپ سے معافی چاہتے ہوئے کہوں، آپ کا دل نہ ٹوٹے، میں دنیا دار لوگوں کو تو دیکھ رہا ہوں کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، لیکن میں دیندار طبقے کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ صرف مال دیکھ رہے ہیں. بس ڈگری مال، ڈگری مال، نہ حلال نہ حرام، نہ مذہب نہ مسلک، کچھ نہیں. اپنے معیار کا چاہیے. بلڈنگ چاہیے بیٹے کو بتانے کے لیے کہ میرا سسر وہ بلڈنگ کا مالک ہے، وہ فیکٹری کا مالک ہے، پھر چاہے مسلک کوئی ہو، نبی کا گستاخ ہو، نبی کا غدار ہو، نبی کو توہین کرنے والا، کچھ نہیں پڑھی ہے. جمعہ کے دن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھے گا، علماء کے ہاتھ بھی چومے گا، سیدوں کو نذرانہ بھی پیش کرے گا، اور جو نبی کے علم غیب کا انکار کرتا ہے اس کو سمدھی بھی بنائے گا. کچھ نہیں ملنے والا ہاتھ چوم کر. یہ ہنسنے کی بھی بات نہیں ہے. مسلک دیکھو، مسلک، حلال دیکھو، حرام دیکھو. اس کے لیے پھر چاہے کسی غریب کے گھر بیٹی دینا پڑے. غریبی کوئی عیب نہیں ہے، مفلسی کوئی عیب نہیں ہے. گستاخی عیب ہے نبی کی، حرام کمانا عیب ہے، گناہ کرنا عیب ہے. جو عیب تھا اس کو عیب نہ سمجھا، اور جو عیب نہیں تھا اس کو عیب سمجھا. اگر غریبی عیب تھی تو پھر بلال کیوں ہوئے، ابو ذر کیوں ہوئے، مقداد کیوں ہوئے؟ مالدارے بھی صحابہ کے سنت اور چند صحابہ غریب بھی ہوئے. نہیں دیکھ رہے. اور اس میں کہاں لا کر کے بات کرتے، عورتیں نہیں مان رہی ہے حضرت، عورتیں نہیں مان. اتنے فرما بردان عورتوں کے. جب معاملات اپنے آتے ہیں تو ایک ڈانٹی پلا کر کے کونے میں بٹھا دیتے ہو، اور جب نہیں ماننا ہوتی تو بہانے کرتے ہو. ڈی جے بجانا ہے، عورتیں نہیں مان رہی. رت جگہ میں ناچ کرنا ہے، عورتیں نہیں مان رہی. سارا عورتوں کے سر ڈال. حالانکہ عورتیں ضد کرتی بھی ہے، مجھے پتا ہے، بڑی ضدی ہوتی ہیں بعض عورتیں، مگر عورتوں کو بھی کہتا ہوں تمہیں بھی مرنا ہے. تمہارے شوہر کو صرف نہیں مرنا، تمہیں بھی مرنا ہے. کب تک کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی موت آنی. اپنے حسن پر، دولت پر، نسب پر گھمنڈ کرنے والی عورتوں، جا کر کے دیکھو جو روزانہ ہلدی اور چندن سے نہلائی جاتی تھی، ان عورتوں کی قبروں کے نشان کا ہے، مجھے بتاؤ. اسی ہندوستان میں مغل خاندان کی عورتیں ہلدی اور چندن سے نہلائی جاتی تھی. بادشاہوں کی عورتیں جب کسی محفل میں جاتی تھی تو ان کے بالوں بال سچے موتی پروئے جاتے تھے. تم فیکٹری کے مالک کی بیوی ہو تو بھی ابھی تک تم نے سچا موتی نہیں دیکھا ہوگا. ان کے بال میں سچے موتی پروئے جاتے تھے، اور کنیزیں پنکھا جھلتے ہوئے رستے میں چلتی تھی کہ حضرت کو گرمی نہ لگ جائے. اگر ان کے کپڑے زمین سے مس ہوتے تھے تو درجنوں کنیزیں صرف کپڑے اٹھا کر کے پیچھے چلا کرتی تھی. یہ ان کا حال تھا. میں نے تو تاریخ میں ایسے بھی بادشاہوں کی عورتوں کا ذکر پڑھا ہے کہ ہر دن اس عورت کو نہلانے کے لیے نیا حوض بنایا جاتا تھا اور دودھ سے اسے نہلایا جاتا تھا. لیکن جا کر کے ڈھونڈ لو ان کی قبروں کا نشان کہاں ہے. ہڈیاں بھی پگھل گئی، چمڑیوں کو بھی قبر کھا گئی، قبر کے کیڑے کھا گئے. آج نہ ان کا نام ہے نہ ان کا نشان ہے، مگر وہ رابعہ بصری جس نے اللہ کی رضا کے لیے فاقے میں زندگی گزارا، وہ سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا جس نے خدا کی رضا کے لیے زندگی کو گزارا، آج بھی فاطمہ الزہرا کا نام منبر پر جمعہ کے دن خطیب لیے بغیر اپنا خطبہ مکمل نہیں کرتا. پتا چلا ناچ گانا
یہ سب کچھ نہیں، جو وہ بلڈنگیں سب کچھ نہیں، مال سب کچھ نہیں، اللہ کی رضا بڑی چیز، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز۔ ناچ رہے ہیں، ڈی جے لگا رہے ہیں، گا رہے ہیں، بلکہ اب جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، بلکہ بہت سارے مرد تو حرام کے راستے پہ صرف عورتوں کی وجہ سے جاتے ہیں۔ عورتوں کی فرمائشیں اتنی ہو گئی ہے کہ یا تو مرد گھر توڑ دے یا تو فرمائش پورا کرنے کے لیے حرام کی طرف جائے۔ صرف بیوٹی پارلر جانے کے لیے ہزاروں چاہیے، یہ حال ہے۔ میں پوچھتا ہوں، مرنا نہیں ہے، تم اپنے ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے۔ مجھے تو یہ دکھ ہے کہ بہت سارے، سب نہیں، بہت سارے بیوٹی پارلر زنا کی دلالی کے اڈے بن گئے ہیں، وہیں سے عورتوں کو فروخت کیا جاتا ہے، رابطے کروائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو شرم نہیں آتی کہ دلہنوں کو سنوارنے اور سجانے کے لیے بھی بیوٹی پارلر بھیجتے ہیں، مہندی لگوانے کے لیے بھی معاذ اللہ منکرین اسلام، دشمنان اسلام، جس نے ٹائٹ جنس پہنی ہے اس کے زانوں پر، اس کی مانڈی پر، اس کے ران پر ہاتھ رکھ کے مسلمان کی بیٹی مہندی لگوا رہی ہے۔ جو اپنا ہاتھ چچا زاد بھائی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، جو اپنا ہاتھ پھپھی زاد بھائی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، جو اپنا ہاتھ مامو زاد بھائی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، ارے جو اپنا ہاتھ اپنے پیر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، حتیٰ کہ رسول اللہ سے صحابیات نے کہا مرد تو مسافہ کر کے ہاتھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، ہمیں بھی مسافے کی اجازت دیجئے۔ حضور نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا، انہیں دعا دی جا سکتی ہے۔ جب سید المعصومین کے ہاتھ میں مسلمان کی بیٹی اپنا ہاتھ نہیں دیتی مسافے کے لیے، تو کافر کے ران پر تمہاری بیٹی مہندی لگانے کے لیے ہاتھ کیسے رکھتی ہے؟ چوڑی پہننے کے لیے کافر کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دیتی ہے؟ اور بیوٹی پارلر میں اپنے منہ پر اس کے ہاتھ سے کیسے سنگھار کرتی ہے؟ جس مذہب نے نبی پاک نے فرمایا میں تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لوں گا، سوچو کہاں نبی کا تقدس، جہاں جبریل بھی وہاں سرخم نظر آئے، جبریل امین بھی جس کے تلووں پر اپنی پیشانی ملتے نظر آئے، وہ معصوم ہی نہیں بلکہ سید المعصومین ہے، جہاں گناہ اور خطا قریب سے گزر کر بھی نہیں جا سکتا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ حضور نے فرمایا میں عورتوں سے مسافہ نہ کیا، میں نہیں کرتا مسافہ۔ سوچو تو صحیح، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جا رہا ہے، اور یہاں چوڑی پہننے کے لیے بیوٹی پارلر کے نام پہ کافروں کے ہاں، وہ بھی وہ زانی شرابی جس کا اعتبار کیا۔ اور تمہاری غیرت کہاں گئی بھائیو؟ کون سے دیندار ہو؟ حدیث پاک میں آیا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ لکھا ہے دیوس کے لیے جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا دیوس کون ہے؟ فرمایا جس گھر کی عورتیں یہ سارے کام کریں نا، ایسے مردوں سے یوں رابطہ کرے اور وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے، دیوس۔ اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ صرف داڑھی رکھ کر جنت نہیں ملنی ہے میرے بھائی، صرف ٹوپی پہن کے جنت نہیں ملنی ہے، مسجد میں پوتی اور مدرسے میں پوتی بنانے پہ صرف جنت نہیں ملنی ہے، بہت کٹھن ہے، ڈگر پنگٹ کی، آسان نہیں ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے جتنا دوسروں نے کر دیا، لیکن اتنی آسان بھی نہیں جتنا ہم نے کر دیا۔ اگر عورتیں بھی بے پردہ گھوم رہی ہے اور تم منع نہیں کر رہے ہو تو بھول جاؤ جنت کو، جنت کی خوشبو ہی بھول جاؤ۔ بیٹیاں پھر رہی ہے، میں تو لوگوں کو ویسے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، کم سے کم اتنا شعور تو کر لو، اتنا شعور کر لو کیا کہ جب ہماری بیٹی اور بیوی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو میک اپ کے لیے ہماری بیٹی اور بیوی بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی؟ جو مذہب مسجد جانے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب کیسے اجازت دے سکتا ہے بیوٹی پارلر؟ عورت اگر کعبے کی زیارت کے لیے اکیلی جانا چاہے تو اسلام اجازت نہیں جا سکتی عورت کعبے کی تو آپ اکیلے بیوٹی پارلر میں بھیج رہے، کوئی اور دو چار بھی چلی جائے تو اسلام اس کی اجازت نہیں۔ ہاں بنو، سورو، سنگھار کرو، اسلام منع نہیں کرتا، جائز چیزوں سے عورتیں سنگھار کرے، بلکہ بزرگوں نے یہاں تک فرمایا اگر بیوی اپنے شوہر کے لیے بنتی سنورتی سنگھار کرتی کہ شوہر خوش ہو جائے تو رات بھر نفل پڑھنے سے بہتر ہے کہ وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگھار کرے۔ اسلام میں سنگھار ہے لیکن شوہر کے لیے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، میں سمیٹتے ہوئے بات عرض کروں کہ رشتے غریبی دیکھ کر اور امیری دیکھ کے مت طے کرو، رشتے حلال و حرام، کیونکہ اگر جس کا دھندا کاروبار حرام کر بیٹی دے رہے ہو تو اپنے ہاتھ سے بیٹی کو جہنم میں جھونک رہے ہو۔
مجھے یہاں ایک بات یاد آئی، اگر اجازت دیں، حالانکہ ٹھنڈی بہت ہے، میں تو پسینے میں آ گیا، لیکن آپ کو سننے والوں کو تو ٹھنڈی لگ رہی ہوگی، اجازت دے تو میں ایک بات عرض کہہ سکتا ہوں؟ حالانکہ پورا جنگل ہے ماشاءاللہ، ہاں جنگل کا ماحول ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ہاں یہاں تو یہ ہے کہ ذکر رسول ہوا اور ماتھے پہ پسینہ آ گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ان کا اس نے عشق گرم ہی ہوتا ہے، اور اللہ کرے یہ عشق ہمیشہ قائم رہے، سلامت رہے۔ سن لیجئے حلال و حرام کی داستان۔ بچے جو ہمارے بگڑتے ہیں تو اس میں تربیت کا 5% رول ہوتا ہے، 5%، باقی 95% رول غذا کا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، کتنی بھی تربیت کرو، جزاک اللہ کہو بچوں، سلام کرو بچوں، ایسے کھاؤ، نمک چکھو، کتنا بھی کچھ کرو، اگر حرام کھلا رہے ہو، آپ کی اولاد نہ آپ کی وفادار ہوگی نہ دین کی وفادار، بھول جائیے، کیونکہ لقمے سے گوشت اور خون بنتا ہے، حلال کھلاؤ، اس کی اپنی برکت ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، وہ اکثر بیان کرتے تھے، بڑے مزے میں بیان کرتے تھے، اس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیں۔ ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا مبارک نام کا جوان تھا، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، تو وہ مسجد میں رہتا تھا، مسجدیں بہتوں کو پناہ دیتی ہے، اس کا کوئی گھر نہیں تھا، مسجد میں رہتا تھا، اور اتنا دیانتدار اور اتنا قانع تھا، یعنی قناعت پسند تھا وہ، کہ وہ روزانہ چاشت پڑھ کے مسجد سے نکلتا اور 2 گھنٹے میں 2 روٹی جتنی رقم کما کر واپس مسجد میں آتا، پورا دن مسجد میں گزارتا، اور فی سبیل اللہ مسجد میں اذان پڑھتا۔ اس مسجد کے امام تھے حضرت قاضی نوح، ان کا نام تھا قاضی نوح، وہ بادشاہ کے قاضی، قاضی کا مطلب اس دور میں چیف جسٹس، جو بڑا جج ہوتا ہے وہ قاضی کہلاتا تھا، نوکری کرتے تھے اور مسجد میں امامت کرتے تھے، بڑے قاضی تھے، بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے قاضی نوح۔ ان کی ایک بیٹی تھی، ایک ہی بیٹی تھی، وہ سوچتے تھے کہ میری بیٹی کو میں کس کے ساتھ بھی آؤں، لیکن ہمارے جیسے دیکھو ہم لوگ دین کی بات بہت کرتے ہیں، بہت معذرت، پھر میں بار بار معذرت اس لیے کر رہا ہوں کہ دل ٹوٹنے کا بھی خیال ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حق بولنے لگوں اور آپ کا دل ٹوٹ جائے تو دوسری طرف بھی میں پھنس نہ جاؤں، لیکن اگر حق سن کر دل ٹوٹتا ہے تو اس پہ بھی افسوس ہے۔ مگر بھائیو یاد رکھنا، ہم لوگ دین کی بات بہت کرتے ہیں، لیکن دین ہمارے صرف یہاں تک ہے، بس زبان تک، اندر نہیں ہے، الا ماشاءاللہ، اندر خالی ہے۔ بڑے بڑوں کو دیکھا ہے، جب اپنے ذاتی مفاد اور دین دونوں آپس میں سامنے آ گئے، لوگوں نے دین کو چھوڑا اور ذاتی مفاد کو اختیار کیا، لیکن وہ واقعی اللہ والے لوگ تھے۔ قاضی نوح کی اکلوتی بیٹی، کس کے ساتھ بھی آؤں، بڑے بڑے لوگ قاضی صاحب کو رشتہ دے رہے، بادشاہ وقت کے بیٹے کا رشتہ ہے جو کل بادشاہ بننے والا ہے۔ قاضی نوح نے بادشاہ سے کہا مجھے کچھ سوچنے کا ٹائم دو، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا، بیٹی کا معاملہ ہے۔ اب بادشاہ بھی پھر نیک آدمی تھا، ہاں بھائی حق ہے، ایسے تھوڑی کوئی کسی کو اٹھا کے دے دے گا۔ قاضی صاحب نے بہت سوچا، بادشاہ کے یہاں دوں گا تو یہ ہوگا، اس کے یہاں دوں گا تو یہ ہوگا۔ انہوں نے مبارک کو بلایا، مبارک ادھر آ، بہت خوبصورت جوان تھا مبارک، مسجد ہی میں رہتا تھا۔ بولے بیٹا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ رونے لگا، حضرت میرا خود کا گھر نہیں، کوئی کاروبار نہیں، مجھے کون بیٹی دے گا؟ کہا میں بیٹی دوں گا، بیٹی میں نے دینا ہے بیٹا۔ ہم رشتے ڈھونڈنے کہاں جاتے ہیں؟ یہ دیکھ لو، اب تو رشتے انٹرنیٹ پہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، یہ ہماری شرافت ہے، ہنسنے کی یہ بھی بات نہیں، بہت دکھ کی بات ہے، اس کو محسوس کیجئے، یہ ہنسنے کی۔ ہمارے بزرگ مسجدوں میں ڈھونڈتے تھے رشتے، اور ہم لوگ انٹرنیٹ پہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، چلے یہ بھی ہے، اب تو بیٹیاں ہی ڈھونڈ لے رہی ہے، اب تو بیٹے ہی ڈھونڈ رہے، یہ بھی زحمت ماں باپ کو نہیں، ٹھیک ہے، پوری زندگی ہمیں ٹائم نہیں دیا آپ نے، تو اب یہ بھی اب مصیبت آپ کو نہیں دیتے، یہ کام بھی ہم خود ہی کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہماری نسلوں پہ رحم فرمائے، کس طرف معاشرہ جا رہا ہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور اس میں بہت بڑا رول حلال و حرام کا ہے، لقمے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹا میں اپنی بیٹی دوں گا تجھے، میں جانتا ہوں تو غریب ضرور ہے، تو ایماندار ہے،
मेरी बेटी को तू 2 रोटी खिलाने की ताकत रखता है, बस इंसान की जरूरत एक लिबास 2 रोटी, इससे ज्यादा इंसान की जरूरत क्या है। यहां पर बैठे हुए में मेरे जैसे कुछ गरीब लोग भी होंगे और कुछ करोड़पति लोग भी होंगे, लेकिन करोड़पति भी एक वक्त में एक ही लिबास पहनता है और गरीब भी एक वक्त में एक ही लिबास पहनता है। अभी तकरीर खत्म होगी, दस्तरखान पे बैठेंगे तो मुझ जैसा गरीब भी 2 या 3 रोटी खा पाएगा, करोड़पति भी 2 या 3 ही रोटी खा पाएगा, है ना ऐसे ही कि करोड़पति लोग 5-6 लिबास एक साथ पहन लेते हैं, ऐसा है क्या? गरीब 3 रोटी खाता है और करोड़पति 30 रोटियां खा लेता है क्या? बताइए। करोड़पति होकर भी उतना ही खाना है जितनी पेट की भूख है, और करोड़पति और अरबपति होकर भी एक ही लिबास पहनना है। फर्क इतना होगा, किसी का महंगा होगा, किसी का सस्ता होगा, बस यही होगा और कुछ नहीं। लेकिन तन तो 2 रुपए के मीटर, अब 2 रुपए मीटर का नहीं मिलता, लेकिन समझाने के लिए तन तो 2 रुपए मीटर के कपड़े से भी ढक जाता है और तन तो 2 लाख रुपए मीटर के कपड़े से भी ढक जाता है। अल्लाह ने दिया है तो पहनो। हमारे मुर्शिद गौस पाक इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह को भी मुयस्सर नहीं आता था, हैं? हमारे मुर्शिद गौस पाक इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त कोई मुयस्सर नहीं आता था। यह भी शान है वली की। लेकिन हमारे मुर्शिद गरीब नवाज जो एक लिबास पहनकर मदीने से चले थे तो उसी लिबास पर पूरी जिंदगी गुजार दिया, हत्ता कि जब गुस्ल के लिए कुर्ता निकाला गया तो सैयदुल उलमा महरवी फरमाया करते थे अपने खिताब में कि वो कुर्ते का किलो वजन कई किलो का हो गया था। लोगों ने कहा कुर्ता कई किलो का क्यों हो गया था? तो फरमाया इसलिए कि एक ही कुर्ते पे चले थे, जब फटता था तो पेवन, फटता था तो पेवन, फटता था तो पेवन। एक वक्त वो आया कुर्ता खत्म हो गया था, पेवन ही बचे थे और वो कई किलो के हो गए थे। ये भी वली की सुन्नत है, ये भी वली की सुन्नत है। क्या समझ, गरीब नवाज भी हमारे, गौसे पाक भी हमारे, दोनों आइडियल। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कहते हैं, इत्तेफाक से आज हजरत की विलादत की शब भी है। अल्लाह उस मर्द कलंदर को दराजी उम्र बिल खैर अता फरमाए। शेखुल इस्लाम कहते हैं हमारे दीन की हक्कानियत के ये दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी, मोहिजुद्दीन जिलानी, दोनों आइडियल हैं। गौस पाक रोजाना नया पहन रहे हैं, गरीब नवाज एक ही कुर्ते पे पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, दोनों आइडियल हैं। क्यों? अरे गरीबों के लिए गरीब नवाज आइडियल है और मालदारों के लिए गौसे पाक आइडियल है। हलाल से पहनना है तो पहनो, किसने मना किया? इसीलिए कीमती जुब्बा दे करके हम किसी पे कमेंट नहीं करते। क्यों कमेंट करें? अरे कादरी ने कीमती पहना है तो क्या हुआ, शेख अब्दुल कादिर तो इससे ज्यादा कीमती पहना करते थे। हम दकियानुसी लोग नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और अगर है तो इतना कीमती पहनो कि बादशाह को भी शर्म आ जाए, बादशाह को भी शर्म आ जाए। एक शख्स ने मुझे कहा, एक शख्स है वो रोज नया कपड़ा पहन रहा है, पूरी दुनिया घूम रहा है। मैंने कहा लोगों के चोरी के पैसों पे पहन रहे तो क्या हमें मुतासिर करेगा? वो हमारे मुर्शिद ने तो खुद का कमा करके पहना है, खुद का कमा, और इसका उतारा हुआ कहां जाता आज तक पता नहीं चला। लेकिन मेरे मुर्शिद की शान तो ये थी, जब उतारते थे तो दूसरे दिन गली के फकीर को पहना देते थे, ले ये तेरे लिए। हाय हाय, ये है कादरियत का तसव्वुर। तो अगर गरीब हो तो शर्माना नहीं, पेवन वाला पहनो, बोलो ये गरीब नवाज की सुन्नत है। और अगर मालदार हो तो इतना महंगा पहनो, बोलो ये मेरे बादशाह गौस पाक की सुन्नत। दोनों अपने हैं, लेकिन अल्लाह ने दिया है। इसीलिए किसी के हाथ में आईफोन देके ये दुनिया नहीं, वो दुनियादार नहीं। किसी के बदन पर लाखों का कपड़ा देख करके ये नहीं दुनियादार नहीं। अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा ने देखा, एक सहाबी ने बहुत कीमती कपड़ा पहना, कहा हुजूर देखो ये कितना घमंड करेगा। बेटा घमंड नहीं कर रहा है वो, फरमाया घमंड नहीं कर रहे, अल्लाह हुस्न वाला है और हुस्न को पसंद करता है। अल्लाह ने दिया है तो तुम्हारे जिस्म पर जाहिर होना चाहिए। अल्लाह दे तुम सबको माल दे। तो बहरहाल मैं क्या अर्ज कर रहा था, काजी नू ने फरमाया बेटा मैं देख रहा हूं कि तू बहुत दीनदार है, मेरी बेटी के लिए बस इतना काफी है, अगर तू हां कर दे तो मैं तेरे साथ रिश्ता कर दूं। उसने कहा हजरत अगर आपको इत्मीनान है कि मुबारक के साथ आपकी बेटी जो महलों में रही है वो किसी झोपड़े में किराए के मकान में रह लेगी तो मैं हां करता हूं। हो गई शादी, सुबह रिश्ता हां हुआ, शाम होने से पहले शादी हो गई। अब जब शादी हुई
तो किराए के मकान में मुबारक ले गए अपनी बीवी को, लेकिन उस दौर की बेटियां भी क्या बेटियां थी। महल से निकलकर झोपड़े में गए, उसको कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तरबियत ऐसी थी, कोई शिकायत नहीं थी। आजकल बेटियों को तो बस अल्लाह रहम करे, क्या करें, किसको करें, किसको कहें और क्या क्या कहें। बहरहाल दुखड़ा तो रोना ही है, रोजाना रोने के लिए आते, लेकिन आजकल की बेटियों को भी हीरो चाहिए, सूट बूट में चाहिए, चाहे जानी हो चाहे शराबी हो, फिर हीरो चाहिए, स्मार्ट चाहिए, नाचने कूदने वाला चाहिए, फिर शादी के बाद चार चार आंसुओं से रोती है। क्यों रो रही है? बोले वो तो रात रात भर मौज मस्ती करता है किसी और के साथ, मैं बिस्तर पे करवटें बदलती हूं। मैंने कहा हुजूर को सताओगी तो यही होगा। अगर तुमने नचनिया को, दाढ़ी मुंडे को, पापी को, शराबी को, जुआरी को पसंद करने की बजाय हुजूर के वफादार को पसंद किया होता, वो तुम्हें उतनी दौलत तो न देता, मगर वो तुम्हें सुकून जरूर अता करता। अरे दौलत तो नचनियों को भी मिल जाती है, लेकिन सुकून हर किसी को नहीं मिलता। कौम की बेटियों को भी अपनी इस्लाह करना। बहुत सारी बच्चियां दाढ़ी देख करके तलाक ले रही, पहले तो कबूल नहीं करती, माँ बाप ने जबरदस्ती अगर कर, हालांकि माँ बाप जबरदस्ती कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर कर दिया है तो निभा नहीं होता, का नहीं करें। कई लोगों का हम रिश्ता टूटते देख रहे, ये भी सदमा है। दाढ़ी वालों के साथ नहीं रहना, दीनदारों के साथ नहीं रहना, ये तो घूमने नहीं ले जाते, ये तो नाचने की महफिल में नहीं ले जाते, ये तो फिल्मों में नहीं ले जाते, इसने नहीं रहना इनके साथ। याद रख, दुनिया खत्म होनी है। बात समेटता हूं, कहीं तो समेटना पड़ेगी, वक्त भी हो रहा है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। इख्तिसार से काम लेते हुए, काजी नू ने बेटी की शादी कर दी, झोपड़े में पहुंचा दिया। जब पहली रात शादी की आई, काजी नू की बेटी के पास हजरत मुबारक गए और जाने के बाद कहा आज तुमसे कोई बात नहीं होगी, तुम भी नमाज पढ़ो, हम भी नमाज पढ़ेंगे। ये शादी की पहली रात है, पूरी रात। अब बुजुर्ग लोग बहुत तजुर्बेकार होते थे, आंखें देख के, पेशानी देख के, चेहरा देख के समझते थे रात कैसे गुजरी। सुबह मुबारक मस्जिद में अजान देने के लिए, चेहरा देखा, नमाज के बाद सीधा घर। बेटी से पूछा क्या हाल है, आंख में आंसू थे बाबा। बात भी नहीं की, कोई बात नहीं की, बस इतना जुमला का सलाम के बाद कि तुम भी नमाज पढ़ो, हम भी नमाज पढ़ेंगे। शादी की पहली रात है। काजी साहब गुस्से में, औकात भूल गया, गरीब के पेट में 4 पांव होते हैं, मसल मशहूर है ना, औकात भूल गया। हमने अपना मेयार नहीं देखा, ईमानदारी की बुनियाद पर दे दिया, तो ये किया। हमारी बच्ची को इस काबिल भी ना समझा कि बात करे। काजी साहब जब आए मुबारक के पास, कहा मुबारक हमने तो तुझे बड़ा नेक समझा था, क्या किया तूने? क्या किया हुजूर? मेरी बेटी के साथ तुमने रात नहीं गुजारी। काजी साहब अब वो मेरी बीवी है, ये हक आपको अब हासिल नहीं है कि मैं रात गुजारूं या ना गुजारूं, क्या करूं ना करूं, आपका ये काम ही नहीं है। आपने ब्याह दिया है, वो मेरी बीवी है, मैं खूब जानता हूं कि उसके साथ रात कब गुजारने का। क्या मतलब? काजी साहब सुनिए, ये रात भी मैंने उसके साथ नहीं गुजारी और आइंदा 39 रात और उसके साथ मैं नहीं गुजारूंगा। ठीक है? वो क्यों? कहा वो इसलिए कि आप काजी है, जज है, बादशाह के यहां नौकरी करते हैं और तनख्वाह आपको बादशाह देता है, और बादशाह के यहां हलाल भी आता है और हराम भी आता है, तो डाउटफुल रकम से आपकी तनख्वाह आती है और लुकमे का असर 40 दिन तक रहता है। तो चूंकि मुझे औलाद हलाल नेक चाहिए, नेक परहेजगार चाहिए, और परहेजगार औलाद हलाल के बगैर नहीं आ सकती, इसलिए अभी मैं 40 दिन तक मजीद उसको हाथ नहीं लगाऊंगा और अपनी मेहनत की कमाई हुई रोटी खिलाऊंगा, ताकि 40 दिन में आपके लुकमे का असर खत्म हो जाए और मेरे लुकमे का असर उस पर चढ़ जाए। जब बिल्कुल यकीनी जो पीवर में हाथ से कमाता हूं उस लुकमे का असर चढ़ेगा, बीवी तो मेरी ही है ना, रातें तो गुजारनी ही है। और उसके बाद काजी ने जब सुना, माथा चूम लिया काजी साहब ने कि जितना तुझे नेक समझा था तो उससे ज्यादा नेक निकला मेरे बेटे, तुझे खुदा सलामत रखे। और उसके बाद जब 40 दिन गुजर गए, काजी साहब का हराम था ये नहीं कह रहा हूं, डाउटफुल लुकमे के असरात खत्म हुए और पीवर हाथ की हलाल की कमाई के असरात चढ़े। और जब पहली मुलाकात 40वीं रात के बाद हुई, अल्लाह की शान, पहली ही मुलाकात में अब जब वो मां के शिकम में बच्चा आ गया और जब वो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का नाम अब्दुल्ला रखा गया और उसी अब्दुल्ला को दुनिया ने अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जाना। इमाम आजम कहा करते थे, अगर
قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میری مغفرت فرما دے گا۔ یہ بھائیو حلال کی برکت یہ ہے، یہ حلال کی آج حلال کو ہم بھول تو دو لوگ ہو گئے، تنہائی میں گناہ کرے اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ، تیسرا جو ولی سے دشمنی کرے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ عام ولی سے دشمنی کرے تو خدا کا اعلان جنگ ہے، اگر ہندوستان میں ولیوں کے سردار کے ساتھ کوئی دشمنی کرے پھر تیار رہے، تیار رہے، بہت دن تک مہلت نہیں ملنے والی، بہت دنوں تک، کیونکہ غریب نواز کون ہے؟ ارے کون ہے غریب نواز؟ خود سے نہیں آئے ہیں، جس کو اللہ نے زمین اور آسمان کی بادشاہت عطا کی ہے۔ آقا فرماتے میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو وزیر زمینوں میں ہیں، اللہ اکبر۔ وہ رسول نے فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ کا وفادار لوگوں کو بناؤ، اور غریب نواز ہندوستان آئے۔ ارے جس کے کہنے سے حضور غریب نواز آئے، اور حضور کیا ہے ہمارے حضور؟ جب آپ نے بدر کے جنگ کے میدان میں لکیر بنائی، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، لیکن سوچو وہ لکیر مٹی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کوئی میوزیم تھا جو لکیر نہیں مٹی؟ جنگ کا میدان تھا، ارے گھوڑے دوڑ رہے مگر نہیں مٹ رہی ہے لکیر، دھول اڑ رہی ہے لیکن لکیر نہیں مٹ رہی ہے، ریت اڑ رہی ہے مگر لکیر نہیں مٹ رہی ہے۔ کیوں؟ ارے جس کی انگلی کی بنائی ہوئی لکیر نہیں مٹا سکتی، اس کے بھیجے ہوئے معین الدین۔ غریب نواز، غریب نواز، غریب نواز، کئی بادشاہ آتے ہیں غریب نواز کے یہاں اور غلامی کے طور پہ کھڑے رہتے ہیں۔ ایک بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا ہمارے ملک ہندوستان کا، یہ عنوان کا اینڈ ہے، اگر اجازت دے تو اس کو پڑھوں۔ اجازت اس لیے لے رہا ہوں کہ کل گھر جا کر کے یہ نہ کہنا کہ اتنا سردی میں بٹھایا سید نے کہ ہمیں زکام ہو گیا۔ ہاں، بڑا گھمنڈی بادشاہ تھا ایک، سن لیجئے، اور گھمنڈ والوں کی ناک خدا رگڑتا ہے، اس کی اوقات خدا یاد دلاتا ہے۔ بادشاہت ملی، اوقات بھول گیا، اس کو دنیا اکبر دی گریٹ کہتی ہے، اور اردو میں بولنے والے اس کو مغل اعظم کہتے ہیں، جس کا نام اکبر تھا۔ بڑا چڑھا ہوا تھا، بڑا گھمنڈی تھا، اور گھمنڈی ہونے کی وجہ سے دیکھو قدرت بھی پھر قدرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر